تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے اچھا مذہب کسی کا نہیں ہوگا، اس سے اچھا مذہب کسی کا نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ پختہ دین کسی کا نہیں ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا۔ اس بات کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں لگنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں مشغول رہنا اتنی حد تک ہے کہ آدمی دین سیکھ لے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ میں لگ کر کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا میرے کام کی الف باتا ہے، میرے کام کی الف باتا۔ جیسا بچہ الف باتا سیکھ لیتا ہے، اس طرح دعوت تبلیغ میں لگ کر کلمہ نماز کا درست ہو جانا ایسا ابتدائی درجے کا کام ہے۔ تبلیغ صرف تعلیم دین کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ دعوت اور تبلیغ باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر استقامت کے لیے، اور دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو عالمی سطح پر باطل کے خلاف نازل کرانے کے لیے ہے۔ ہم تبلیغ میں لگتے ہیں یہ سوچ کر نماز پڑھنی نہیں آتی، جماعتیں نکل کے سیکھ لیں گے، کلمے کا الفاظ درست نہیں ہیں، جماعتیں نکل کر سیکھ لیں گے، جب سیکھ لیں گے تو کام سے بیٹھ جائیں گے۔ حالانکہ تبلیغ کوئی وقتی کورس کا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ دعوت دینا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، جس طرح عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے۔ دعوت دینا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، جیسے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ ایک آدمی جب تک ہوش میں ہے اس کے ذمہ نماز پڑھنا ہے، چاہے اشارے سے پڑھے چاہے لیٹ کر پڑھے، مگر اس کے ذمہ نماز پڑھنا ہے جب تک وہ ہوش میں ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا بھی ناکارہ ہو جائے، کتنا بھی کمزور ہو جائے، لیکن نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اس کے ذمہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک صحت مند آدمی کے ذمہ نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت اللہ یہ ہر امتی کے ذمہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ حق کی طرف داعی رہے گا تو باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا، حق کا داعی ہوگا تو باطل کی طرف مدعو نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ دین میں سے پختگی کیوں ختم ہو گئی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دعوت چھوڑے گا تو باطل کا مدعو ہو جائے گا۔ بس صحابہ کرام میں ایک صفت یہ تھی، باطل کی دعوت کا جواب قوت سے دیتے تھے اور باطل کی دعوت کو قوت سے رد کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان اسلام کو جانتا تو ہے، لیکن اگر حق کے مقابلے میں باطل آ جائے تو یوں کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھو، جو مسلمان یہ کہہ کر دین کو چھوڑ دے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اگر کوئی قانون آ جائے شریعت کے کسی حکم کے خلاف، اگر کوئی قانون آ جائے شریعت کے کسی حکم کے خلاف، مسلمان یہ کہے کہ ہم اس قانون کی وجہ سے مجبور ہیں، تو اللہ کے یہاں یہ اس وقت تک معذور اور مجبور نہیں سمجھے جائیں گے جب تک بذات خود دعوت نہ دے لیں، جب بذات خود دعوت نہ دیں، جب تک بذات خود دعوت نہ دیں اس وقت تک یہ شریعت کے خلاف کسی قانون کی وجہ سے شریعت پر عمل نہ کرنے پر میں معذور قرار نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک امت کا کوئی فرد اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا
جب تک وہ اپنی ذات سے پوری کوشش نہ کر لے دعوت دینے کی. یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک معذور سمجھا جانا اور اللہ کی طرف سے باطل کے خلاف غیبی نصرت کا نازل ہونا یہ دعوت کے ساتھ مشروط ہے. یہ دعوت کے ساتھ مشروط ہے. دعوت شرط ہے، دعوت شرط ہے. اللہ کے یہاں معذور سمجھے جانے کے لیے سنو غور سے. ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی، ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. اس قوم کے صلحاء اور نیک لوگوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا، عذاب دینا طے کر لیا ہے. ان کے فسق و فجور اور ان کی بے دینی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کرنا طے کر لیا، ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمارے ان کو جا کر دعوت دینے کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے. قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ اللہ کے یہاں ہمارا عذر قبول ہو جائے گا کہ ہم نے ان کو جا کر دعوت دے دی. دوسری بات یہ کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ باوجود اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہونے کے یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے، یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. آگے ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جب انہوں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالی نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. دعوت دینے والوں کو نجات دی. اللہ نے دعوت دینے والوں کو نجات دی. میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی درجہ، کوئی مقام مالی اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے دیا ہوا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر شریعت کے خلاف فلاں حکم آ گیا، شریعت کے خلاف فلاں حکم آ گیا، تو وہ مسلمانوں کی یوں سمجھائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ تو ملک کا قانون ہے، لہذا ہمیں قانون سے مقابلہ نہیں کرنا ہے. وہ تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دعوت پر آ جاوے تو قانون کے مقابلے مسلمان نہیں آئے گا، اللہ خود آئیں گے. اگر مسلمان دعوت پر آ جاوے تو قانون کا مقابلہ مسلمان نہیں کرے گا، قانون کا مقابلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے. قانون کا مقابلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا. حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. دو بیویوں نے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ نے آپ کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف سازش کی. کیوں نہ کرتی سوکنیں؟ کیا تھی سوکن؟ کیوں بھائی حضرت زینب کے یہاں اتنا وقت کیوں دیا آپ نے؟ ہر بیوی کو محبت آپ سے، ہر بیوی کو آپ سے محبت. آپ نے اتنا وقت کیوں دیا حضرت زینب کے یہاں؟ بھائی آئندہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ اتنا وقت حضرت زینب کے یہاں نہ دیں. حضرت عائشہ حفصہ نے مل کر یہ اسکیم بنائی کہ بھئی ایسا کوئی ماحول بناؤ کہ آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پئیں. آپس میں یہ طے کیا کہ جس بیوی کے پاس بھی آپ جائیں وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں میں نے شہد پیا تھا، اس کی بو آ رہی ہوگی. اتنا اگر ہم کر لیں گے تو آپ زینب کے یہاں شہد پینا چھوڑ دیں گے. میری بات دھیان سے سننا، زینب کے آپ شہد پینا چھوڑ دیں گے. چنانچہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا.
شہد کا پینا نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، ایک ضرورت ہے آدمی، بلکہ خواہش ہے، ایک خواہش ہے۔ حضرت عمر کے پاس شہد لایا گیا پانی میں شہد ملا کر، تو حضرت عمر نے پیتے پیتے کہا کہ اتنے ٹھاٹ کی کیا زندگی گزارنا، سادہ پانی پلا دو، کیا سادہ پانی پلا دو، اتنے ٹھاٹ کی کیا زندگی گزارنا کہ پانی کے اندر شہد ملا کر پیے، تم سادہ پانی ہی پلا دو۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کی بعثت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ شہد اور پانی ملا کر پیتے، آپ نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا، دو بیویوں نے آپ کے خلاف ماحول بنایا، دو بیویوں نے آپ کے خلاف ماحول بنایا، آپ نے اس بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شہد پینا چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی جی آپ نے اپنے اوپر شہد کو کیسے حرام کر لیا جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، سنو غور سے، صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے شہد کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ ان دو بیویوں کے آپ کے خلاف، آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر اللہ نے فرمایا ان تظاہر علیہ، اگر یہ دونوں بیویاں آپ کے خلاف مظاہرہ کریں، آپ کے خلاف سازش کریں، تو اللہ آپ کا مددگار، جبریل آپ کے مددگار، سارے ایمان والے آپ کے مددگار، اور اس کے بعد سارے فرشتے آپ کے مددگار۔ کسی مدد ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اسے اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، اس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، یعنی شہد کا پینا، جب آپ کے شہد پینے کے خلاف، آپ کے شہد پینے پر دو بیویاں یہ کریں، اور اس پر اللہ کی اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہو، اللہ کی اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ کہ اگر یہ دو بیویاں آپ کے خلاف سازش کریں تو اللہ آپ کے ساتھ، جبرائیل آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے آپ کے ساتھ، اور اس سارے فرشتے آپ کے ساتھ، سارے فرشتے آپ کے ساتھ۔ اس سے اندازہ کرو کہ اگر وہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں، اگر اس دین کے خلاف کوئی قانون، کوئی سازش، کوئی کوشش اس دین کے خلاف ہو تو پھر کیا مدد آنی چاہیے؟ جس کام کے لیے آپ بھیجے نہیں گئے، جب اس کام کی مخالفت پر اتنی بڑی مدد آ سکتی ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کی مخالفت پر کتنی بڑی مدد آ گئی، اس کام کی مخالفت پر کتنی بڑی مدد آ گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مسلمانوں پر حالات ہیں، ان حالات کے خلاف اور غیروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہی نہیں جب تک یہ امت دعوت پر نہ آئے۔ میں تم سے صاف کہہ دیتا ہوں، جو مددیں دعوت پر آنی ہیں وہ عبادات، مقبول عبادات کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ عبادات سے انفرادی نصرت ہو سکتی ہے، جس کو کرامت کہتے ہیں، اجتماعی نصرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت کی اجتماعی نصرت جو ہوگی وہ امت کے دعوت پر مجتمع ہونے سے ہوگی۔ اور بقول علیہ السلام کہ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرے، ورنہ جو اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے وہ دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے دین کی مدد کا وعدہ
دین کے مددگاروں سے، اللہ نے مدد کا وعدہ دین کے مددگاروں سے کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد میں ہے۔